مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں گا. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں احسن اقبال صاحب. پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ایک یونیورسٹی قائم کر رہے ہیں آج کل اور بہت زیادہ مصروف ہیں, بڑی مشکل سے ہمارے قابو آئے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو صاحب. JUIF کے ساتھ ان کا تعلق اور بے روزگاری پر انہوں نے ایک تحریک پیش کی ہے سینٹ میں. ہماری تیسری مہمان تھی آسما ارباب عالمگیر صاحبہ. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے, لیکن عین وقت پہ انہوں نے یہ بتایا کہ ان کی والدہ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, جس کی وجہ سے وہ اس پروگرام میں تشریف نہیں لا سکتی. ہماری کوشش ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی نہ کسی صاحب کو, کسی نہ کسی ترجمان کو ٹیلی فون لائن پہ لے لیں تاکہ وہ کم از کم اپنی حکومت کو ڈیفینڈ کر سکے. ایسا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ رپورٹ دیکھی, آپ مطمئن ہیں کہ اس میں جتنے کارنامے حکومت نے بیان کیے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں اور واقعی دودھ کی اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جاوید چوہدری صاحب. اس رپورٹ کو میں دیکھ رہا تھا تو مجھے سوویت یونین کے دور کا ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک کلاس کے اندر ایک ٹیچر نے, یہ اسٹالن کے زمانے کا واقعہ ہے, کہ اپنی شاگردوں کو کہا کہ دیکھیے سوویت یونین اور امریکہ کا کیا فرق ہے. سوویت یونین وہ ملک ہے کہ جس کے اندر کوئی غریب نہیں ہے, سب کو اس کی ضرورتیں ملتی ہیں. وہاں پر دودھ بھی بہت سستا ہوتا ہے, وہاں پر روٹی بھی بہت سستی ہوتی ہے, اور آپ کو سیر کرنے کے لیے بھی بہت جگہ ہوتی ہے, اور بہت جو بھی ایک مثالی اور معیاری زندگی کے جتنے بھی تصورات ہیں وہ انہوں نے نقشہ کھینچا. اور امریکہ وہ ملک ہے کہ جہاں پر انسان غریب ہوتے ہیں, ان کو روٹی بھی نہیں ملتی اور وہ بھکاری ہوتے ہیں, اور جو ایک گھنونا سا بھیانک نقشہ ہو سکتا تھا ایک بری زندگی کا وہ کھینچ دیا. تو جب وہ اپنا لیکچر ختم انہوں نے کیا تو یہ دوسری یا پہلی جماعت میں دے رہی تھیں, تو ایک بچے نے بڑی معصومیت سے ہاتھ کھڑا کیا اور اس نے کہا کہ میڈم میں سوویت یونین جانا چاہتا ہوں. تو مجھے بھی یہ رپورٹ پڑھ کے لگا کہ جس پاکستان کا نقشہ کھینچا گیا ہے ہم سب شاید وہاں جانا چاہتے ہیں. اگر ہم ان اسٹوڈیو سے اور ایوانوں سے نکل کر جس پاکستان کو دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر لوگ لوڈ شیڈنگ کے لیے مظاہرے کر رہے ہیں, غربت کے ہاتھوں خودکشی پہ مجبور ہیں یا اپنے بچوں کو مار رہے ہیں, اسی طرح نوجوان ڈگریاں لے کر وہ پھر رہے ہیں مارے مارے, ان کو روزگار نہیں ملتا. جو اسمال میڈیم سیکٹر ہے وہ اس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اس نے مزدوروں کو بے روزگار کر دیا ہے اور ان کی بہت بری حالت ہے. معاشرے کے اندر غریب تر ہوتا جا رہا ہے, اور مہنگائی ہے وہ اب پہلے تو مہینوں کے حساب سے ترقی کرتی تھی, پھر ہفتے سے ترقی کرنے لگی, اب روزانہ کی بنیاد پر چیزوں کی جو قیمت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اور یہ لوگوں کی, میں آپ کو جو کیفیت ہے اس کا ایک مثال دوں گا. میں ایئرپورٹ پر آ رہا تھا, میں نے پہلے بھی یہ واقعہ کسی سے شیئر کیا ہے. تو ایک ASF کے انسپیکٹر نے وہاں پہ مجھے روک کے کہا, اس نے کہا جی میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا تعلق ایک لوور مڈل کلاس سے ہے, اور وہاں پر میں تو خوش قسمت ہوں, میرے پاس سرکاری نوکری ہے, لیکن میری اتنی تنخواہ نہیں کہ میں بھی کہہ سکوں کہ میں بہت آرام سے گزارا کرتا ہوں, لیکن چلیں میری تنخواہ تو ہے کم از کم. لیکن وہ کہتا ہے کہ جو میں غریبوں کا اور لوگوں کا ماحول میں جائزہ لے رہا ہوں, مہنگائی نے اس قدر لوگوں کو عاجز کر دیا ہے کہ لوگ اپنا خون بیچنے پر, اپنا فلیش بیچنے پر مجبور ہو گئے ہیں. یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے جاوید صاحب. ان حالات میں اس طرح کی رپورٹ لوگوں کے زخموں پہ نمک ہے. میں آپ سے صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس کا زیادہ جو ایجوکیشن سیکٹر کا, چونکہ وہ ایک شعبہ ہے اس میں میری دلچسپی ہے, وہ میں نے دیکھا. اور جب وہ میں نے دیکھا تو بڑی حیرت ہوئی کہ اس میں سوائے یہ کہ کوئی اسٹریٹجی بنی ہے یا وہ منصوبے کے جو حکومت, کسی بھی حکومت کو جہیز میں ملتے ہیں. اتنے کالج نئے کھولنے ہیں, اتنے اسکول نئے کھولنے ہیں, پیپلز پارٹی ہو, کاف لیگ کی حکومت ہو یا نون لیگ کی حکومت ہو, یہ ساری باتیں جو لکھی ہیں یہ کسی بھی حکومت کے کہ ایک اسکالرشپ پہ کوئی بندہ کہیں چلا گیا, 2 پہ کہیں چلے گا, یہ معمول کی روٹین کی چیزیں. اصل بات یہ ہے کہ وہ کون سا نیا انیشیٹو ہے جو آپ نے شروع کیا ہے کہ اس ملک سے ہم بچوں کی جہالت کو ختم کر سکے. وہ کون سا نیا انیشیٹو ہے آپ نے شروع کیا ہے کہ ہم استاد کی حالت اور کیفیت اور اس کے معیار کو بدل سکیں. وہ کون سا انیشیٹو شروع کیا ہے کہ آپ اپنے نظام تعلیم کو 21ویں صدی کے اندر لے کر آ سکیں. پنجاب میں مثال کے طور پہ حکومت کہہ سکتی ہے کہ ہم نے 4000 اسکولوں میں, تمام سرکاری اسکولوں میں, راجن پور سے لے کر راول پنڈی تک اور نارووال سے لے کر تو رحیم یار خان تک ان کے غریب بچوں کو کمپیوٹر کی ہم نے سہولت فراہم کر دی. ایک نیا انیشیٹو ہے.
وہاں پہ حکومت کہتی ہے کہ ہم نے انڈاؤمنٹ فنڈ قائم کیا ہے کہ کسی غریب کے بچے کی ماں کو اپنے قابل اور ذہین بچے کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے اپنا زیور نہ بیچنا پڑے. لیکن کیا وفاقی حکومت نے بھی اس ملک میں طلباء و طالبات کی تعلیم کے لیے کوئی نیا انیشیٹو شروع کیا؟ وہ مجھے کوئی نظر نہیں آیا. اور آخر میں آپ کو ایک اور بات کہتا ہوں. اس کا ذرا صفحہ 163 کھولیے. آپ خود کھولیے. نہیں آپ کو میں بتا دوں صفحہ 163 جو ہے. اعتماد ہے. اب آپ ذرا صفحے گنیے یہاں سے. یہ ذرا گنے آپ خود گن لیں نا ذرا. لوگ مجھے طرف اپوزیشن 1 2 3 کر کے گنے کتنے صفحے بنتے ہیں. منسٹرز فیڈرل منسٹرز فیڈرل کیبنٹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10 11 تو جہاں آپ کو وفاقی کابینہ کے لیے 10 صفحے صرف ان کے ناموں کے لیے درکار ہوں جس رپورٹ میں، جبکہ اس ملک میں غربت اور مہنگائی کا یہ عالم ہو جو ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ترجیحات ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. اور یقیناً یہ بھی کہنا درست نہیں ہے کہ ان 2 سالوں میں ہر چیز بری ہوئی ہے. جو چیزیں پازیٹو ہیں، مثال کے طور پہ جو جمہوریت کی فتح ہوئی ہے، ان کی طرف جمہوریت کی طرف آؤں گا. میں ڈاکٹر سومرو صاحب کو شامل کرنا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے سینٹ میں ایک تحریک پیش کیا ہے کہ بے روزگاری جو ہے پاکستان میں بڑھ رہی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے حکومت سنجیدہ ہو. آپ تو حکومت کے پارٹنر ہیں، کولیشن پارٹنر ہیں، آپ کو کسی جگہ نظر نہیں آ رہی کہ حکومت بے روزگاری ختم کر رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے جو معاہدہ کیا تھا سرکار کے ساتھ، چونکہ گزشتہ عام انتخابات میں ہم پیپلز پارٹی کے الائی نہیں تھے اور ہم نے تنہا الیکشن لڑا تھا، ایم ایم اے بھی عملی طور پر ٹوٹ چکا تھا، تو بہرحال جو کچھ ہم سے محنت ہو سکی ہم نے وہ محنت کی. الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی کے قائدین ہمارے پاس آئے تھے، جس میں زرداری صاحب بھی تھے، گیلانی صاحب بھی تھے اور پیپلز پارٹی کے دوسرے اعلی عہدیدار بھی تھے. انہوں نے ہمیں حکومت میں شمولیت کی